اور اس وقت مجھے اپنے کورس کی کتاب میں لکھی وہ کہانی یاد آ گئی جس میں لوگ روتے چیختے رہتے ہیں کہ ہمیں یہ دکھ، یہ بیماری یا یہ پریشانی کیوں دے دی خدا نے۔ تب خدا سب کو ایک جگہ جمع ہونے کا حکم دیتا ہے۔ سب لوگ ایک میدان میں جمع ہو جاتے ہیں۔ ایک کو درد قولنج کی تکلیف ہے تو دوسرا کبڑا ہے، اور ہر کوئی اپنی اس مصیبت سے نجات پانا چاہتا ہے اور کہتے ہیں کہ ہمیں دوسری کوئی تکلیف دے دے مگر یہ ہم سے لے لے۔ خدا ان کی دعائیں قبول کر لیتا ہے اور ان کی مصیبتوں کو ایک دوسرے میں بانٹ دیتا ہے۔ کبڑے کو درد قولنج دے دیتا ہے کہ وہ سوچتا تھا مجھ سے اچھا تو یہ ہے، کم از کم لوگ اسے کبڑا تو نہیں کہتے، اور درد قولنج والا اپنے درد سے نجات پانے کو کبڑا پن برداشت کرنے کے لیے تیار ہے۔ جب یہ ساری مصیبتیں خدا دوسری مصیبتوں سے بدل دیتا ہے تو ان سے برداشت نہیں ہوتا اور پھر رونے چیخنے لگتے ہیں کہ خدایا ہم باز آئے، ہماری وہی مصیبتیں ٹھیک تھیں کہ قابل برداشت تو تھیں۔ تب خدا کہتا ہے کہ میں جو کچھ جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اس وقت آیا کی وہی کیفیت تھی۔ انہوں نے یقیناً اپنی بیٹی کی معذوری سے نجات کی دعائیں مانگی ہوں گی، مگر اب وہ صحت مند ہوئی تو ایسا گھاؤ لگا گئی جو ناقابل برداشت تھا۔ تایا، آپ کا حوصلہ، آپ کی قوت برداشت تو ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ میں تنہا جن عذابوں سے گزر گیا اس کا حوصلہ بھی تو آپ ہی نے دیا تھا۔ پھر ویسے بھی تقدیر کے لکھے میں رد و بدل انسان کے بس میں کہاں ہے؟ جو دکھ خدا نے اب دیا ہے اس کا حوصلہ بھی تو عطا کیا ہوگا تایا۔ میں آپ سے وعدہ کر چکا ہوں کہ کوثر کو واپس لاؤں گا۔ آپ مجھ پر بھروسہ اور خدا کی ذات سے امید رکھیں تایا۔ ہاں بیٹا، اب اور کچھ دل میں رکھنے کو رہا ہی کہاں ہے۔ خدا تمہیں ہمت دے، تایا نے دم توڑتی ہوئی آواز میں کہا۔ میں نوٹ کر رہا تھا کہ جہاں تایا اس سانحے کے بعد دوسری بہت سی باتوں سے گریزہ رہنے لگے تھے وہاں انہوں نے حقہ پینا بھی کم کر دیا تھا۔ پتہ نہیں اس کی کیا وجہ تھی، بہرحال میں اس خیال کے تحت کھڑا ہو گیا۔ تایا، چلم بھر دوں؟ حقہ پیئیں گے آپ؟ انہوں نے خالی خالی نگاہیں میرے چہرے پر گاڑ دیں۔ ہاں وقار الحسن، جو چلم تمہاری تائی بھر کے دیتی تھی ان میں انگاروں کے سوا ان کے لہجے کی تپش بھی ہوتی تھی۔ اسی لہجے کی تپش سے تو نشہ آتا تھا۔ جھنجھلا جھنجھلا کر بڑبڑاتے ہوئے چلم میں انگارے بھرنے کا انداز چنگاریاں سے اڑا دیتا تھا۔ میرے خیال میں اب کبھی حقے میں وہ مزہ نہیں آئے گا جو پہلے آتا تھا۔ تایا کیوں ایسی باتیں کرتے ہیں؟ خود کو نارمل کریں، تائی سے فرمائش کر کے تو دیکھیں، شاید اسی طرح وہ لوٹ آئیں، یہی چھوٹی چھوٹی باتیں ان کے ذہن پر چھائی دھند کو صاف کر دیں۔ میری بات سن کر تایا چونک اٹھے تھے۔ وہ چند لمحے میری آنکھوں میں دیکھتے رہے، پھر انہوں نے گردن موڑ کر تائی کی طرف دیکھا جو اب پلنگ پر خاموش لیٹی تھی اور جہانی آپا ان کے لمبے بالوں میں کنگھی کر رہی تھی۔ تایا کی نگاہیں تائی کے بالوں میں اٹکی رہ گئیں۔ میں نے تایا کی آنکھوں میں اس لمحے چنگاریاں سے بکھرتے دیکھی تھی، یا شاید بہت سے ستارے ٹوٹ گئے تھے۔ تائی کے بال اس عمر میں بھی بہت گھنے اور لمبے تھے۔ مجھے یقین تھا کہ یہ بال تایا کو گدگدا دیا کرتے ہوں گے۔ عمر کے میٹھے دور میں ان گھنے سیاہ بالوں میں دل اٹکا رہ گیا ہوگا۔ تم ٹھیک کہتے ہو، شاید وہ لوٹ آئے، ورنہ جانے کتنا عرصہ یوں بے بسی میں اور اکیلے پن میں کاٹنا پڑے گا۔ وہ خود کلامی کے انداز میں بولے۔ میں اٹھ کر تائی کے قریب چلا گیا۔ میں نے انہیں بتایا کہ تایا بلا رہے ہیں۔ انہوں نے یہ بات سن کر سر جھٹکا اور منہ پھیر لیا۔ تایا ہماری ہی طرف متوجہ تھے۔ تائی کا رد عمل دیکھ لینے کے بعد میری ہمت نہ ہوئی کہ میں تایا کے پاس جاتا۔ خود میرے دل میں کانٹا سا چپ کر رہ گیا تھا۔ ان کے تو سارے زخم ہی رسنے لگے ہوں گے۔ میں کتابیں کوثر کے کمرے میں رکھنے کے بہانے وہاں سے ہٹ گیا۔ کوثر کا کمرہ ویران تھا۔ اس کمرے میں ایک پلنگ پر پڑی معذور لڑکی اس کمرے کی رونق تھی۔ یہ کتنی عجیب بات تھی۔ مجھے افسوس ہونے لگا کہ کوثر کی ان باتوں کا پتہ چلتے ہی میں نے اسے روکا کیوں نہیں، بلکہ الٹا اسے اپنی مدد پر اکسایا۔ کاش میں اس وقت آنے والے لمحوں کی سنگینی کو محسوس کر لیتا، لیکن مجھے بھی تو ایسا گمان نہ تھا کہ کوثر جیسی لڑکی کوئی انتہائی قدم بھی اٹھا سکتی ہے۔ مجھے تایا سے امروہہ جانے کی بات کرنا تھی، مگر میں ہمت نہ کر سکا تو شام کو بات کرنے کا فیصلہ کر کے اماں سے شرف الدین کے گھر تک جانے کی اجازت لے کر باہر نکل آیا۔ میں اسے امروہہ کے پروگرام سے آگاہ کرنا چاہتا تھا۔ میری خواہش تھی کہ تایا سے بات کرتے ہوئے وہ بھی میرے ساتھ ہو۔ وہ میری حمایت کرے گا تو تایا کو قائل کرنا مشکل نہ ہوگا، ورنہ میرا خیال تھا کہ وہ ان حالات میں یہاں سے کہیں جانے کو تیار نہ ہوں گے۔ میں فرقان کے گھر پہنچا تو شرف الدین وہاں موجود تھا۔ مجھے دیکھ کر خوش ہو گیا، مگر وہ بہت مرجھایا ہوا تھا۔ جب میں نے اسے بتایا کہ میرا کیا ارادہ ہے تو اس کے چہرے پر بشاشت پھیل گئی۔ وہ فوراً تایا سے بات کرنے پر آمادہ ہو گیا۔ اسی شام میں نے تایا کو اپنے پروگرام کے بارے میں بتایا۔ وہ خاموشی سے میری باتیں سنتے رہے، پھر دھیمے سے بولے، وقار الحسن، وہ یہاں نہیں ہے، مگر لوٹ کر یہیں آئے گی۔ ہر رات کی صبح یہی سوچ کر اٹھتے ہیں کہ شاید اسے ہماری محبت کا خیال آ جائے۔
شاید وہ باہر کے ہنگاموں سے گھبرا کر لوٹ آئے، کسی بھی وقت اسے اپنی بوڑھی ماں کا خیال آ جائے۔ اب تو یہی ہمارے جینے کی آس ہے وقار الحسن، یہاں سے چلے گئے تو جینے کی آخری آس بھی ختم ہو جائے گی۔ تایا، وہ جس ارادے سے گئی ہے اسے پورا کیے بغیر اس کی واپسی ممکن نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں کہ وہ کہاں ہے اور کیا کر رہی ہے۔ میری بات سن کر تایا اچھل پڑے۔ کیا تم جانتے ہو؟ اور تم نے؟ نہیں تایا، میں نے قصداً یہ بات آپ سے نہیں چھپائی، میرے جاننے کا وہ مطلب نہیں جو آپ لے رہے ہیں۔ پھر میں نے انہیں آگاہ کرنا ضروری سمجھا کہ میں اسے کہاں، کب اور کیسے دیکھ چکا ہوں۔ میری تمام باتیں سن کر تایا کے علاوہ شرف الدین کا بھی منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ وہ دونوں پلکیں جھپکائے بغیر مجھے دیکھ رہی تھی۔ بیٹا جلدی لے چلو مجھے اس کے پاس، اسے اس کی ماں کا واسطہ دیکھ کر لے آؤں گا میں۔ وہ ہولے ہولے لرزنے لگے تھے۔ تایا، یہ کام مجھے کر لینے دیں، آپ صرف اتنا کریں کہ ہمارے ساتھ امروہہ چلیں۔ آپ لوگوں کی طرف سے بے فکر ہوں گا تو اس کی تلاش میں نکل جاؤں گا۔ ابھی تو وہ جنگل تلاش کرنا ہے، وہ کوہ تلاش کرنی ہے۔ اس کے دل پر پھیلی سیاہی ہٹا کر اسے اتنی جلد واپس آنے پر آمادہ کرنا آسان نہیں ہے تایا۔ میں نے ان کی منت کی۔ ایک بات یہاں واضح کر دوں کہ میں نے جو کچھ ان دونوں کو بتایا تھا اس میں شگفتہ کا ذکر نہیں تھا، نہ ہی انہیں یہ بتایا تھا کہ وہ سب سے پہلے اسے میرے راستے سے ہٹانے کی کوشش میں لگی ہے۔ اس طرح جہاں تایا کو اس کا ذہنی گھٹیا پن دیکھ کر افسوس ہوتا، وہاں وہ اپنی بیٹی کی اس بے باکی کی وجہ سے میرے سامنے شرمندہ بھی ہوتے۔ دوسری طرف شرف الدین کی غیرت کو بھی دھچکا لگتا، اسی لیے یہ سب بتانا قطعی مناسب نہ تھا۔ پھر میں نے اور شرف الدین نے کسی نہ کسی طرح تایا کو قائل کر لیا۔ میں نے انہیں بتا دیا کہ ان کی امروہہ میں موجودگی میرے لیے ڈھارس ہوگی اور میں پوری یکسوئی کے ساتھ ان عذابوں سے چھٹکارا پانے کی کوشش کروں گا۔ تایا نے مجھے تنبیہ کی کہ میں اب سادھو کو چھیڑنے کی حماقت نہ کروں۔ ان کے خیال میں نے شکنتلا کے لیے صدقے دل سے کام کیا تھا، مگر اس کی قسمت میں جو لکھا تھا وہ ہو گیا۔ اب اس سلسلے میں بے وجہ سادھو سے الجھنا خود کو اور اپنے خاندان کو مزید مصیبتوں سے دوچار کرنا تھا۔ میں خاموشی سے تایا کی باتیں سنتا رہا، مگر میں ان پر عمل کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا، اور یہی میری سب سے بڑی غلطی تھی۔ آنے والے لمحوں کا وہ سارا زہر جس نے مجھے زہریلا انسان بنا دیا تھا، میری اس بے وقوفی کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ بہرحال تایا کا امروہہ جانے کے لیے تیار ہو جانا میرے اور شرف الدین کے علاوہ اماں اور بہنوں کے لیے بھی خوشی کا باعث تھا۔ تائی تو ہر معاملے سے بے نیاز تھی، مگر میں جہانی آپا اور شنو آپا کو خوش دیکھ کر دکھی ہو گیا۔ یہ وہی لڑکیاں تھیں جو امروہہ کی حویلی سے نکلنے کے لیے بے چین رہا کرتی تھیں۔ خوف جن کی آنکھوں کی پتلیوں پر جم کر رہ گیا تھا، جو یہاں آ کر بے پناہ خوش تھیں، وہ یہاں کے حالات سے اب اس قدر دل برداشتہ ہو چکی تھیں کہ آج امروہہ جانے پر کھل اٹھی تھیں۔ وہ یہاں آئی تھیں تو ان کے ہمراہ بڑی رونقیں تھیں۔ چھوٹی پھپھو ان کے لیے سہیلی جیسی تھی، ان کی رازدار، ان کی ہر بات مان لینے والی، اماں سے ان کی بات منوانے اور ان کی شرارتوں یا غلطیوں کو اپنے سر لے کر انہیں بچانے والی تھی۔ انہیں مراد آباد کی یہ کوٹھی نگل چکی تھی۔ خورشید چاچا تھے، تایا کی مزیدار باتیں تھیں، تائی کے عجیب و غریب محاورے تھے جس پر دونوں بہنیں منہ دبا کر ہنس پڑتی تھیں۔ اب کچھ بھی نہ تھا، نہ تایا کی کھلکھلا دینے والی باتیں تھیں، نہ تائی کے ہنسا دینے والے فقرے، نہ کوثر کی بولتی بلکہ گونجتی ہوئی خاموشی تھی، نہ چھوٹی پھپھی کے راز و نیاز۔ بس خاموش اور تھکے تھکے سے تایا تھے، پریشان سی اماں تھی اور دنیا سے بے خبر اور بے نیاز تائی۔ میں جانتا تھا کہ وہاں جا کر انہیں کیا کچھ یاد آئے گا، مگر جانے پر مجبور تھا۔ یہ فیصلہ سنتے ہی جہاں وہ سب بہت خوش ہو گئے تھے، وہاں ان کی آنکھوں میں تعصب کا گہرا تاثر بھی ابھر آیا تھا۔ یہاں آ کر بہت کچھ کھو دینے کا تعصب جو میرے دل میں بھی موجود تھا، یہاں آنا ہمیں عذابوں سے نجات دلانے کی بجائے انہیں سوا کر گیا تھا۔ میرے لیے تو لڈن کی موت بھی کم سانحہ نہ تھی۔ رمزو چاچا، ان کی بیوی اور لڈن، تینوں کی موت کا تعلق 100% ہم سے تھا۔ ان کی اس طرح جدائی کو فراموش کر دینا میرے بس میں نہ تھا۔ ہم یہاں بہت سی چیزیں کھو کر جا رہے تھے، لیکن بہرحال اب ہمیں جانا ہی تھا۔ چچی اپنی بہن کے ہاں سے اسی شام واپس آ گئیں۔ ہمارے فیصلے نے انہیں بڑی تقویت پہنچائی تھی۔ ہمارے بہت سے دکھوں پر نہ چاہتے ہوئے بھی انہیں رنجینا ہونا پڑتا تھا۔ پھر پورے گھر پر حکمرانی کا خواب بھی اسی طرح پورا ہونے والا تھا، حالانکہ اب بھی پورے گھر میں صرف چچا ہی ہوتے جو پہلے ہی ان کے محکوم تھے۔ بہرحال عورتوں کی نفسیات میرے لیے ہمیشہ کافی مشکل رہی ہے۔ میں ان کی کیفیات کا صحیح سبب جاننے میں ہمیشہ بدھو رہا ہوں۔ امروہہ جانے کا فیصلہ ہو گیا۔ شرف الدین بھی ہمارے ساتھ ہی امروہہ جانے کو تیار تھا۔ تایا نے فی الحال ضروری چیزیں لے جانا ہی مناسب سمجھا تھا۔ چچا اور چچی سے ہم نے مروتاً ساتھ چلنے کو کہا، حالانکہ ہم ان کے جواب سے خوب واقف تھے۔
چچا نے یہ عذر پیش کیا کہ وہ کاروبار کرنے کے متعلق سوچ رہے ہیں، اس لیے وہاں جانا ان کے لیے مشکل ہے۔ چچی اپنے بقول اب بھی شکنتلا کی روح سے خوفزدہ تھیں اور مرزا سولت بیگ کے کرتوتوں کو اپنے گلے کا پھندا بنانا انہیں پسند نہ تھا۔ قبل اس کے کہ وہ ان کی شان میں زیادہ گستاخی کرتی، میں نے گھر کی تمام چابیاں ان کے حوالے کر دیں۔ گھر کے 2 کمرے تایا نے مقفل کر دیے، ایک کوثر کا کمرہ تھا، دوسرا تائی کا، اس میں اپنا ضروری سامان رکھوا دیا۔ جہانی آپا اور شنو آپا نے بھاگ بھاگ کر تمام تیاریاں مکمل کر لیں۔ رات سے قبل ہی تمام کام نمٹ گئے، ہم صبح یہاں سے روانہ ہونے کے لیے تیار تھے۔ میں تو خود بھی چاہتا تھا کہ یہ معاملہ جلد از جلد نمٹ جائے۔ اس رات میں نے حویلی کو اپنے تصور میں لانا چاہا مگر ناکام رہا۔ حیرت ہوئی کہ جو قوت اچانک سامنے آئی تھی وہ چاہنے پر جانے کہاں کھو گئی۔ اتنا میں جان چکا تھا کہ یہ قوت مجھ میں سما چکی ہے، یا ممکن ہے کہ یہ وہی پراسرار شکتی ہو جس کی پیش گوئیاں کئی دوسرے لوگ کر چکے تھے۔ اس وقت میں کیوں ناکام رہا یہ بات میں نہ جان سکا، اپنی اس کوشش سے جلد ہی اکتا گیا اور دوسری باتوں میں الجھ گیا۔ شرف الدین کے چہرے کی بشاشت نے مجھے جانکاری دی تھی کہ وہ شاید اس لیے خوش ہو گیا ہے کہ وہاں وہ جہانی آپا کے رشتے کی بات کر سکتا ہے، ورنہ اپنے بابا کو محض اس لیے اتنی دور لانا اس کے لیے ناممکن ہوگا۔ وہ کافی قابل آدمی تھے، پھر یہ بھی ضروری تھا کہ میرے رشتے کی طرح وہ اس بار بھی شرف الدین یا اپنی منقوہہ کے دباؤ میں آ جائیں۔ بہرحال یہ فیصلہ میرا تھا کہ میں رشتہ آتے ہی طے کر دوں گا، بلکہ شادی میں غیر ضروری تعطل کو بھی موقوف کر دوں گا۔ میں شگفتہ کو اتنی جلدی نہ بھی پا سکا تو جہانی آپا کے فرض سے سپردوش ہو ہی جاؤں گا۔ میں جانتا تھا کہ اماں میرے فیصلے سے اتفاق کریں گی، انہیں قائل تو میں کر ہی چکا تھا۔ اس رات مجھے نیند نہ آئی، بلکہ میں بہت سی بے ربط باتوں میں الجھا رہا۔ یہ بڑا غنیمت تھا کہ اب پے در پے ہونے والے پراسرار واقعات سے ہم سب کی جان چھوٹ چکی تھی۔ ہم سب سکون سے تھے۔ شاید اسی سکون کی وجہ سے تایا نے مجھے سادو سے نہ الجھنے کی تلقین کی تھی۔ تمام رات یوں ہی گزر گئی۔ مجھے نہ تمام رات جاگنے کی تھکن تھی، نہ آنکھوں میں نیند کی جلن۔ اماں تہجد کے لیے اٹھی تو میں تہجد ادا کر چکا تھا۔ فجر کے وقت میں تلاوت کلام پاک کر رہا تھا جب اماں نے آنکھیں کھول کر مجھے دیکھا، پھر وضو کر کے نماز میں مصروف ہو گئی۔ جانے کی خوشی نے جہانی آپا اور شنو آپا کو بھی بڑا بشاش کر دیا تھا۔ آج فجر کے وقت اٹھتے ہوئے ان کے چہروں پر قسمبندی کے آثار تھے۔ چچا اور چچی بھی نماز کے بعد ہی نیچے اتر آئے تھے۔ چچی کھانے پینے کی مختلف چیزیں ٹوکری میں رکھ رہی تھیں۔ تایا نہا کر کپڑے بدل چکے تھے اور اب اپنے پلنگ پر بیٹھے حسرت سے در و دیوار کو تک رہے تھے۔ وہ بار بار مڑ کر کوثر کے کمرے کے دروازے پر پڑے قفل کو دیکھتے تو میرا کلیجہ کٹنے لگتا۔ کوثر کی نفرت دل میں آبلے سی ڈالنے لگتی اور میں غصے سے دانت پیس کر رہ جاتا۔ اماں نے تائی کو تیار کر کے برقع پہنایا تو وہ بدک کر سیڑھیاں چڑھ گئی۔ اے کمبخت، گھر سے نکال رہی ہے مجھے، میں کہیں نہ جانے کی، وہ چیخ اٹھی تھی۔ پھر تایا کو سامنے پا کر وہ جلدی سے ان کے قریب آ گئی۔ اسی دن کو لائے تھے مجھے، وہ آتے ہی ان پر چڑھ دوڑی۔ تایا کی آنکھیں نم ہو گئیں مگر انہوں نے جلد ہی خود کو سنبھال لیا۔ ہاں طیبہ، شاید اسی دن کو لائے تھے ہم تمہیں، پر کیا کریں بیوی، اتنے مجبور اور بے بس تو ہم کبھی تھے ہی نہیں۔ ہمیں یاد نہیں کہ تمہیں جان بوجھ کر کوئی دکھ دیا ہو، اگر دیا بھی ہو تو معافی کس سے مانگیں؟ تایا، خدا کے لیے، میں نے روحانسی آواز میں کہا۔ وہ ایک دم چپ سے ہو گئے۔ تائی ہونٹوں پر انگلی رکھے دوسرے ہاتھ دائیں کولے پر ٹکائے ایک پہلو پر جھکی انہیں غور سے دیکھ رہی تھی۔ ارے ہاں، وہ طیبہ، اچانک تایا نے تائی کو مخاطب کیا۔ جان رہی ہوں میں سب کچھ، یہ ڈر ہمیشہ سے لگا رہتا تھا کہ ایک نہ ایک دن آپ یہ ضرور کرو گے، اور میں کہہ دیتی ہوں میاں صاحب کہ جب تک کوثر کا بیاہ نہیں کر لوں گی کہیں نہیں جاؤں گی۔ نادر حسن رضوی کا بیٹا بالکل میری کوثر کے جوڑ کا ہے، ولایت سے ہو کر آیا ہے، اور لگتا ہی نہیں کہ سسرا ولایت گیا بھی تھا۔ اب بھی کرتا پاجامہ اور دوپلی ٹوپی پہنے رکھتا ہے۔ ایک تمہارے چچیرے بھائی کا سالہ ہے، چند دنوں کو باہر کیا رہ آیا، پورا انگریز بنا پھرتا ہے۔ وہ تایا کے اندر کی توڑ پھوڑ سے بے خبر بولے چلی جا رہی تھی۔ ارے باولی، اسے بیاہے بغیر تو ہم کہیں بھی نہیں جائیں گے، تایا نے دھیرے سے کہا، پھر آواز قدرے اونچی کر کے بولے، طیبہ، کوثر کے رشتے کے لیے نادر حسن رضوی کے پاس ہی تو جا رہے ہیں، تم چلو گی نہیں کیا؟ آئے ہائے، تو اتنے سارے لوگ جائیں گے کیا؟ انہوں نے سب کو چاروں طرف کھڑے دیکھ کر کہا۔ سبھی کی توجہ ان کی طرف تھی۔ چچا تانگا لینے جا چکے تھے اور وہ جانے کو تیار ہی نہ تھی۔ اور یہ اتنا سامان؟ انہوں نے صحن میں رکھے بکسوں اور ٹوکریوں کی طرف اشارہ کیا۔ ارے ہماری بیٹی شہزادی ہے، شہزادی، اس کی شادی تو پورا شہر شریک ہوگا، پھر کیا رشتے کو گھر والے بھی نہ جائیں؟ تایا کی آواز درد سے پھٹنے لگی تھی۔ آنکھوں کے کناروں میں جیسے سمندر سما گئے تھے، مگر مجال ہے کہ ایک قطرہ بھی رخسار پر ٹپکا ہو۔ میں ایک بار پھر ان کی قوت برداشت کا متعارف ہو گیا۔ وہ ٹوٹے پھوٹے سے تایا اب بھی سارے دکھوں کے آگے سینہ سپر تھے۔
ہاں یہ تو ٹھیک ہے، چلو پھر میں بھی چلتی ہوں۔ اے جہانی ذرا عطر کی پھریری تو لانا۔ وہ پلٹ کر شنو آپا سے بولی، پھر اجرت میں تایا کی طرف متوجہ ہو کر بولی، اتنے دن ہو گئے، کم از کم آج تو موتیاں منگا دیتے، ایسے سر جھاڑ منہ پھاڑ چلی جاؤں گی سمجھانے میں۔ چاندی کی لڑیوں میں موتیاں ہی پیرولی تھی، کان سج جاتے۔ ہاں بس بھول ہو گئی، ارے میں تو تمہیں موتیاں میں تول دوں گا بیوی، بچی کا رشتہ تو ہو جانے دو۔ اتنا کہہ کر تایا لڑکھڑا کر کھڑے ہو گئے۔ ان کا رخ غسلخانے کی طرف تھا۔ میرے پاس سے گزرے تو ان کے رخساروں پر بہتی پانی کی چمکتی ہوئی لکیریں جی الٹ پلٹ کر گئیں۔ شرف الدین نے آواز نہ دے لی ہوتی تو میں رو پڑتا۔ اگر اس وقت کوثر میرے ہاتھ لگ جاتی تو شاید میں اس کا گلا گھونٹ دیتا۔ میں آنکھوں کو رگڑتا اس کے پاس چلا گیا۔ وہ تانگا لانے کے متعلق پوچھ رہا تھا۔ میں نے اسے بتایا کہ چچا تانگا لینے جا چکے ہیں۔ میں نے ان سے کہہ دیا تھا کہ وہ 2 تانگے لائیں، ایک میں سب کا آنا اور سامان سما جانا مشکل ہی تھا۔ جہانی آپا اور شنو آپا دوسری طرف منہ کیے باقاعدہ رو رہی تھی۔ اماں کی ناک سرخ ہو چکی تھی، آنکھوں میں گلابی پن بھیگ چکا تھا۔ وہ جلدی سے تائی کا بازو پکڑ کر دوسری طرف لے گئیں۔ شاید انہوں نے بھی تایا کو روتے دیکھ لیا تھا، شاید وہ بھی جان گئی تھی کہ اس بوڑھے وجود میں ٹھاٹھے مارتا وہ طوفان اور کچھ دیر چھپا رہا تو پورا گھر اس کی زد میں آ جائے گا۔ تائی ان سے بازو چھڑا کر دروازے کی طرف لپکنے لگی۔ وہ اب جانے کو بے چین ہو گئی تھی۔ تانگا آنے تک بڑی مشکل سے انہیں قابو میں رکھا تھا۔ کچھ ہی دیر میں چچا تانگے لے آئے۔ ہمیں رخصت کرتے ہوئے چچا کی آنکھوں میں آنسو تھے اور چچی کی آنکھوں میں فتح مندی کی چمک۔ دلہن، یہ گھر تمہارے پاس امانت چھوڑے جا رہا ہوں۔ میں نہ لوٹا تو ایک نہ ایک دن میری کوثر ضرور لوٹ آئے گی۔ تم اپنے ارمان نکال کر تھک جاؤ تو میری امانت اسے لوٹا دینا۔ مجھے اور اپنی بھابھی دلہن کو معاف کر دینا۔ ہم نے کبھی ذکر پہنچانے یا تکلیف دینے کی دانستہ کوشش نہیں کی۔ اب اکیلی ہوں گی تو ہماری ان باتوں پر غور ضرور کرنا جسے سن کر تم آگ بگولہ ہو جایا کرتی تھی۔ وہ ساری باتیں تمہارے حق میں بہتر ثابت ہوں گی۔ میاں سمن کو بیجا چھوٹ مت دینا، وہ بہت بے پرواہ ہو رہے ہیں۔ ذمہ داری کا احساس آدمی کو بڑا پراعتماد بنا دیتا ہے، یہ بھی جان لو گی۔ بس کہا سنا معاف کر دینا۔ تایا چچی کے سر پر ہاتھ رکھے کہہ رہے تھے۔ آج ان کی آواز میں پرخلوص لوچ تھا اور چچی کی پلکیں جھکی ہوئی تھیں۔ بھائی صاحب ایسی باتیں نہ کریں، خدا آپ کو ہمارے سروں پر سلامت رکھے، ہمارا آپ کے سوا اب ہے ہی کون؟ ہم کبھی خیانت کے مرتکب نہیں ہوں گے۔ آپ اپنا خیال رکھیے گا، ہمیں بھی معاف کر دیجیے گا، یہ دل کی بہت صاف ہیں، بس ذرا زبان کی۔ آگے کچھ کہنے کی شاید چچا کو جرت نہ ہوئی، وہ جھجک کر چپ ہو گئے۔ سمن میاں، اپنی بہو کو تمہاری ذمہ داری پر چھوڑے جا رہا ہوں، اسے ذرا سی بھی تکلیف ہوئی تو میں تمہیں معاف نہیں کروں گا۔ اب تمہیں کبوتروں سے زیادہ اس کا دھیان رکھنا ہے۔ کبوتر تو لوٹ پوٹ کر زندگی گزار ہی لیتے ہیں، مگر اس کی تمام ذمہ داری تم پر ہے۔ تایا کے آخری جملے کو سن کر چچا کے نتنے پھڑپڑانے لگے۔ تمام بھیگی آنکھوں والے چہروں پر بے ساختہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ ہم سب تانگوں پر سوار ہو گئے۔ سبھی نے چچا اور چچی سے اجازت لی، انہیں امروہہ آنے کی دعوت دی اور ان سے رخصت ہو گئے۔ شرف الدین نے ریل کا پورا ڈبہ بک کرا لیا تھا۔ اس ڈبے میں ہم سب بڑی سہولت سے تھے۔ نہ کسی کے آنے کا دھڑکا تھا، نہ بے پردگی کے سلسلے میں کچھ پریشانی تھی۔ ریل میں شرف الدین کے ساتھ سفر کرتے ہوئے مجھے وہ سفر یاد آ گیا جس میں میرے ساتھ شگفتہ بھی تھی۔ شگفتہ اور اس سفر کا خیال آتے ہی میں چونک اٹھا۔ پرکاش کو تو میں قطعی طور پر فراموش کر چکا تھا۔ یہ بھول ہی گیا تھا کہ شکنتلا سادھو کی قیدی بن گئی، مگر پرکاش کی روح تو اب بھی بھٹک رہی ہوگی۔ یقیناً وہ شکنتلا پر بیتے عذابوں سے بھی واقف ہوگا، جانے وہ کس حال میں ہوگا۔ میں تو ان دونوں کو انہی کے حالوں پر چھوڑ آیا تھا۔ وہاں جا کر سادھو کے چکروں میں ایسا الجھا کہ پرکاش کا خیال ہی نہ آیا۔ شکنتلا تو پرکاش ہی کے لیے بے چین تھی، جانے اب وہ کیا کر رہی ہوگی، نہ جانے اس پر کیا بیتی ہوگی، پرکاش کس حال میں ہوگا، اس کی روح اب بھی حویلی میں قید ہوگی یا… اس سے آگے کچھ سوچنے کا پارہ ہی نہ تھا۔ بس یہ خیال تھا کہ کہیں اب شکنتلا کے چلے جانے کے بعد پرکاش کی روح نہ بھٹک رہی ہو۔ اب تک ہم نے حویلی میں اس کی روح کو نہ کبھی دیکھا تھا، نہ ہی اس کی وجہ سے کسی کو پریشانی ہوئی تھی۔ سبھی کچھ شکنتلا کی روح سے منسوب رہا تھا، مگر اب حالات دوسرے تھے۔ میں تو صرف اتنی دعا کر رہا تھا کہ اماں اور بہنوں کو اب کوئی پریشانی نہ ہو۔ میں نے یہ بھی فیصلہ کر لیا تھا کہ اس بار اگر مجھے پوری حویلی کی کھدائی کرنا پڑی تو میں وہ بھی کر گزروں گا۔ یوں تو شکنتلا کے سادھو کے قید میں جانے کا ذمہ دار بھی میں ہی تھا، اسے وہاں سے آزاد کرانا بھی میرا ہی فرض تھا، مگر امروہہ میں رہتے ہوئے میں پرکاش کے جسد خاکی ڈھونڈ کر اسے کچھ تو سکون پہنچا ہی سکتا تھا۔ میں نے تہیہ کر لیا کہ اب میں اماں سے پوری سنجیدگی سے بات کروں گا۔ کیا سوچ رہے ہو؟ شرف الدین نے مجھے چونکا دیا۔ میں نے اسے اپنے اندیشوں سے آگاہ کیا اور اپنے فیصلے کے بارے میں بھی بتا دیا۔
اچھا ہوتا اگر تم اب سے پہلے تنہا جا کر یہ سب کچھ کر لیتے۔ اب ان لوگوں کی موجودگی سے کچھ نہ کچھ پریشانی تو ہوگی ہی نا۔ ہونا تو یہی چاہیے تھا، بس پہلے خیال ہی نہ آیا۔ خیر اب بھی کچھ نہیں بگڑا، یہ مجھ پر ایک قرض ہے۔ ابا سے کیا ہوا وعدہ گلے میں توق بن کر پڑا ہے، اسے نبھانے میں کم از کم اماں میری مدد ضرور کریں گی۔ میں مطمئن تھا۔ تائی بے حد خوش تھی، اماں اور جہانی آپا وغیرہ بھی کھلی ہوئی تھی۔ میں نے صدقے دل سے دعا مانگی کہ خدا ان کے چہروں پر اس خوشی اور بشاشت کو قائم رکھے۔ ہم سپہر تک امروہہ پہنچ گئے۔ تانگا جوں ہی حویلی کے دروازے پر پہنچا، آس پڑوس کی کھڑکیاں اور دروازے کھلنا شروع ہو گئے۔ سبھی ہمیں حیرت و خوشی سے دیکھ رہے تھے۔ ہم 4 ماہ بعد لوٹے تھے۔ اتنے عرصے میں ویرانی دروازے تک پہنچ چکی تھی۔ بڑا گیٹ مٹی میں اٹا ہوا تھا، وہ اس وقت بھی اس کی صفائی کرنے والا کوئی نہ تھا، پھر بھی دروازے کھلنے اور بند ہونے سے کچھ نہ کچھ دھول تو جڑ ہی جاتی تھی۔ اماں نے تانگے سے اترتے ہی حویلی کے دروازے کی چابیاں میری طرف بڑھا دی تھی۔ میں نے تایا کو سہارا دے کر اور چابی ان کے ہاتھ پر رکھ دی۔ تایا آپ بسم اللہ کیجئے۔ تایا نے مسکرا کر مجھے دیکھا اور پھر دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ انہوں نے چھوٹا دروازہ اور بڑا دروازہ دونوں کھول دیے۔ دھول یوں جھڑی جیسے آسمان سے مہ برسنے لگے۔ اماں کھانستی ہوئی پیچھے ہو گئیں۔ شرف الدین تانگے سے سامان اتارنے لگا۔ اماں تائی کا بازو پکڑے کھڑی تھیں۔ جہانی آپا اور شنو آپا ہاتھوں میں ٹوکریاں تھامے سر اٹھائے حویلی کو تک رہی تھیں۔ میں نے اور شرف الدین نے بڑے دروازے کو بڑی مشکل سے دھکیل کر کھولا۔ چھوٹا دروازہ آسانی سے کھل گیا تھا، مگر بڑے گیٹ کے قبضوں پر شاید زنگ لگ چکا تھا۔ ایسی خوفناک چرچراہٹ ہوئی تھی کہ ایک دم دل دھڑک اٹھے۔ سامنے والے پان کے کھوکے کے بڑے میاں کا منجھلا بیٹا لپک کر آ گیا۔ اس نے شرف الدین اور میری مدد کی۔ ہم سب سامان اٹھا کر اندر داخل ہو گئے۔ کہنے کو تو ہم نے صرف 4 ماہ ہی یہاں سے دور گزارے تھے، مگر یوں لگ رہا تھا جیسے 4 صدیاں گزرنے کے بعد لوٹے ہوں۔ اماں کی آنکھوں میں بے پناہ تشکر کے ساتھ ساتھ اس قدر خوشی بھری تھی کہ بیان سے باہر ہے۔ وہ تو ایسے خوفناک حالات میں بھی یہاں سے جانے کو تیار نہ تھی۔ ان کا اتنے روز باہر رہنا بڑی بات تھی۔ حالانکہ وہ درمیان میں ایک بار آ چکی تھیں، مگر پھر بھی تشکر کے سجدے ان کی آنکھوں سے ادا ہو رہے تھے۔ شرف الدین سامان وغیرہ اتار کر گھر چلا گیا۔ جاتے وقت اس نے اماں اور تایا سے کہا کہ وہ وقت نکال کر ضرور آئیں۔ ہاں بیٹا، ذرا سنبھل لیں، پھر ضرور آئیں گے۔ تم اپنے ابا اور بابا کو ہمارا سلام کہہ دینا، اماں نے کہا۔ شرف الدین سب سے اجازت لے کر چلا گیا۔ جس وقت وہ جا رہا تھا، میری نگاہیں بے ساختہ جہانی آپا کی طرف اٹھ گئیں۔ ان کے چہرے پر پھیلی بے پایاں خوشی نے گویا میرے فیصلے کی تصدیق کی مہر لگا دی۔ شرف الدین نے بھی گیٹ سے باہر نکلتے ہوئے کنکھیوں سے انہیں دیکھا تھا، پھر جلدی سے نگاہیں جھکا کر باہر نکل گیا۔ ان جذبوں نے ان دونوں کے دلوں میں کب جنم لیا، میں اس لمحے کو نہ جان سکا۔ شاید یہ ان دنوں ہوا ہو جب میں سنہرے بابا کے حجرے میں تھا۔ انہی دنوں شاید میری دونوں بہنوں نے شرف الدین سے پردہ کرنا چھوڑا تھا۔ باقاعدہ پردہ تو وہ پہلے بھی نہیں کرتی تھیں، مگر بے وجہ سامنے آنے سے بھی گریزاں تھیں۔ میری غیر موجودگی میں شاید مجبوری بن کر یہ دیوار گرا دی تھی۔ بہرحال یہ بہت سی باتوں سے بہتر تھا۔ شرف الدین کے جاتے ہی دونوں بہنیں گھر کی صفائی میں لگ گئیں۔ اماں نے تایا اور تائی کے لیے بیچ کا وہ کمرہ کھول دیا تھا جو زائد تھا اور اکثر بند ہی رہتا تھا۔ اس کے برابر میں وہ کمرہ تھا جس میں جہانی آپا اور شنو آپا کے پلنگ بچھے تھے۔ میرا کمرہ ابا کے کمرے سے ملحق تھا اور میرے کمرے کے دائیں طرف والا کمرہ اماں کا تھا۔ میں نے مراد آباد جانے سے قبل مرزا سولت بیگ اور جوگندر ناتھ جی کی وہ تصویریں جو میں پردادے کے کمرے سے اٹھا کر لایا تھا، بیچ کے اسی کمرے میں رکھ دی تھیں جو اماں نے تایا کے لیے کھلوایا تھا۔ ان تصویروں پر دھول جمی تھی، اس لیے اماں نہ جان سکیں کہ یہ کیا ہے اور کس کی تصویریں ہیں، ورنہ وہ ضرور باز پرس کرتیں۔ میں نے غنیمت جانا اور موقع ملتے ہی ان تصویروں کو اپنے کمرے میں منتقل کر دیا۔ میں نے انہیں لوہے کے بڑے بکس کے پیچھے رکھ دیا تھا۔ دادی کے زمانے میں جب ہم سب ساتھ رہا کرتے تھے، اس وقت تایا اور تائی بیچ کی منزل پر رہتے تھے۔ سب سے اوپری منزل پر دادے کی تھی، جسے بعد میں بند کر دیا گیا تھا، جبکہ اماں وغیرہ دوسری منزل پر رہتے تھے۔ اسی منزل پر چچا کے 2 کمرے بھی مخصوص تھے، جہاں ان کی دلہن بیاہ کرائیں تھیں، مگر دادی کے انتقال سے قبل ہی یہاں ہونے والے پے در پے واقعات نے تائی اور چچی کے ہوش گم کر دیے تھے۔ وہ اتنی خوفزدہ ہو گئیں کہ اپنے شوہروں کو لے کر میکے جا بیٹھیں۔ بعد میں ابا نے ان کی سہولت کے لیے وہیں مراد آباد میں وہ کوٹھی خرید دی جو تایا کے نام تھی۔ اب اتنے برس بعد تایا تائی کو لے کر یہاں آئے تو تائی تمام قسم کے خوف و ہراس سے بیگانہ تھی۔ وہ ہوش میں ہوتی تو کبھی بھی یہاں نہ آتی۔ انہیں تو اس حویلی کے نام سے ہی چڑ تھی، مگر وہ اس وقت اس قدر خوش تھیں کہ بیان سے باہر ہے۔ یہاں آ کر ذرا ٹکتے ہی انہوں نے تایا سے پہلا سوال یہی کیا تھا کہ کوثر کا سسرال کہاں ہے، رشتہ لے کر کہاں جانا ہے۔ تایا نے کسی نہ کسی طرح انہیں ٹال دیا تھا۔
ہمارے امروہہ پہنچنے کی اطلاع ذرا ہی دیر میں سارے امروہہ میں پھیل گئی۔ محلہ ملانہ اور محلہ قریشہ ہمارے بہت سے رشتہ دار رہتے تھے۔ شام ہوتے ہوتے کافی لوگ ملنے اور خیریت پوچھنے چلے آئے۔ مطلوب چچا وہ پہلے شخص تھے جو سب سے پہلے اپنی بیوی سمیت پہنچے۔ ان کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ وہ آتے ہی تایا سے لپٹ گئے اور گلوگیر لہجے میں بولے، بھائی صاحب، بھابھی دلہن کے بارے میں اطلاع نے تو کلیجہ ہی چھلنی کر دیا۔ ان کے منہ سے یہ بات سن کر ہم سب فقر رہ گئے۔ یہ خیال تو ہمیں آیا ہی نہ تھا کہ یہاں پہنچتے ہی ہمیں رشتہ داروں کے چپتے ہوئے سوالات کا سامنا ہوگا۔ مطلوب چچا نے بڑی رواداری نبھائی کہ کوثر کے بارے میں کوئی سوال کر کے تکلیف پہنچانے سے باز رہے، مگر تائی کے پاگل پن کا سوال بھی تو اسی حوالے سے تھا۔ تایا تو بالکل سفید پڑ گئے۔ شاید آپ کو اندازہ نہ ہو کہ یہ بات ڈوب مرنے کی حد تک بدنامی کا باعث تھی۔ کوثر کسی حرکت اس زمانے میں کسی لڑکی سے سرزد ہونے کا سوال ہی نہ تھا۔ وہ تو وہ زمانہ تھا جب لڑکیاں بڑوں کے فیصلے پر اپنی زندگی داؤ پر لگا دیا کرتی تھیں۔ کبھی کسی لڑکی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ بڑوں کے کسی فیصلے سے انحراف بھی کر دے۔ اس زمانے میں تو شادیاں بھی ایسے ہوتی تھیں کہ دلہن دلہا کی جھلک بھی نہ دیکھ پاتی تھی، بلکہ اکثر و بیشتر تو شادی کے بعد بھی گھونگھٹ سالوں چہرے پر پڑا رہتا تھا، اور دلہن آنکھ بھر کر بھی اپنے دلہا کو دیکھنے کی ہمت نہیں کر پاتی تھی۔ وہ بوڑھا ہو، لنگڑا ہو یا لولا، اس کے ہونٹوں پر گلا آتا نہ شکوہ۔ ساری زندگی وہ اسی شخص کو خدمت کرتے گزار دیتی تھی۔ وہاں کوثر کا گھر چھوڑ دینا کوئی معمولی بات نہ تھا۔ شکنتلا اور عصمت جہاں کے والدین اپنی بچیوں کا قصور نہ ہوتے ہوئے بھی اپنے آبائی گھر کو چھوڑ گئے تھے۔ بہرحال اب تو جو کچھ ہو چکا تھا اسے ہر حال میں برداشت کرنا تھا۔ تمام سوالوں کا کوئی نہ کوئی جواب تو دینا ہی تھا۔ مجھے ساری فکر تایا کی تھی۔ ان کے لیے بیٹی کی جدائی کا غم ہی کم نہ تھا کہ یوں بدنامی منہ پھاڑے کھڑی تھی۔ تایا کے بولنے سے پہلے ہی میں بول اٹھا، تائی اچھی ہو جائیں گی مطلوب چچا۔ جس طرح لوگوں کی زندگیوں میں حادثے اور سانحے جنم لیتے ہیں، ایسا ہی ایک سانحہ ہمارے ساتھ بھی ہو گیا۔ کوثر کا جانا اس کی اپنی مرضی سے نہیں تھا۔ وہ ان پراسرار حالات کا شکار ہو گئی جس کی شروعات یہاں حویلی سے مرزا سولت بیگ کے بعد ہوئی تھی، اور اس سلسلے میں ہم سب کتنے بے بس ہیں یہ تو آپ سے پوشیدہ نہیں۔ دعا کریں کہ وہ خیریت سے ہو اور خدا اسے دوبارہ ہم میں آ جانے کی کوئی راستہ نکال دے۔ اوہ، تو یہ معاملہ ہے۔ مطلوب چچا کی بیوی صدیقہ چچی فوراً قریب سرک آئیں۔ اے اچھن کی بہو بتا رہی تھی کہ ٹانگیں اچھی ہوتے ہی وہ… آپ چپ رہیے، اچھن کی بہو نے اس سے پہلے کبھی سچ بولا ہے جو اب بولیں گی؟ مطلوب چچا نے انہیں درمیان میں ہی ٹوک دیا، مگر ان کی آنکھوں میں بھی بے یقینی صاف نظر آ رہی تھی۔ وہ کھوجنے والے انداز میں ایک ایک کو دیکھ رہے تھے۔ کہاں ہیں بھابھی دلہن؟ ذرا حال تو دیکھوں۔ صدیقہ چچی نے اپنا برقع سمیٹ کر پلنگ کی پائنتی پر رکھتے ہوئے کہا۔ سو رہی ہیں، اماں جھٹ بولی۔ بڑی مشکل سے سلایا ہے، پھر کبھی مل لیجیے گا۔ ویسے ان کی حالت ایسی نہیں ہے کہ انہیں زیادہ پریشان کیا جائے، ڈاکٹر نے مکمل آرام بتایا ہے۔ اماں کے لہجے میں ناگواری تھی۔ ایلو دلہن، میں کیا انہیں پریشان کرتی؟ یہی تو بات ہے نا کہ تم لوگ خاندان والوں کو اپنا ہی نہ سمجھو۔ ارے وہ تو میری جیٹھانی بعد میں اور سہیلی پہلے تھی، ساتھ بچپن بتایا ہے ہم نے۔ چلو خیر، سو رہی ہیں تو پھر مل لیں گے۔ ہائے، میرے تو کلیجے میں بھالے اتر گئے تھے جب پتہ چلا کہ کوثر بھاگ گئی اور دلہن بھابھی پاگل ہو گئی۔ بھیا، اولاد کا دکھ پاگل کر دینے والا ہی ہوتا ہے، اور پھر بیٹی کا معاملہ پورے خاندان میں تھو ہو رہی ہے۔ وہ بولے چلی گئیں، پھر تایا کی طرف پلٹ کر بولی، ویسے بھائی صاحب، آپ نے بھابھی دلہن کے کہنے پر آ کر امروہہ چھوڑ کر اچھا نہیں کیا۔ اب دیکھ لیں کیا سامنے آ گیا۔ بھرے خاندان میں اولادیں جکڑی رہتی ہیں، آخر کو سیدہ بھی تو رہ رہی تھیں، ان کی بچیاں بھی تو اسی حویلی میں پلی بڑی ہیں۔ اب سیدہ کی مٹھی میں کون سے جن تھے کہ وہ خوفزدہ نہ تھیں؟ پھر اولاد کے لیے سب کچھ تو سہنا ہی پڑتا ہے۔ میں تو سیدہ کا بھی مراد آباد جانے کا سن کر ہول گئی تھی، پر اللہ کا شکر ہے کہ یہ بچیاں صحیح سلامت آ گئیں۔ صدیقہ چچی کی آواز کانوں میں سیسا انڈیل رہی تھی۔ اماں کا چہرہ سرخ ہوتا جا رہا تھا اور تایا کا سر جھکتا چلا جا رہا تھا۔ مطلوب چچا دونوں ہاتھ ایک دوسرے میں پھنسائے اب بھی کھوجتی نگاہوں سے سب کے چہروں کو تک رہے تھے، جیسے ابھی ساری سٹوری کھینچ کھانچ کر نکال لیں گے۔ اماں نے جہانی آپا اور شنو آپا کو چلے جانے کا اشارہ آنکھوں ہی آنکھوں میں کیا تھا۔ خون تو میرا بھی کھول اٹھا تھا، مگر صدیقہ چچی اور اچھن پھوپھا کی بہو پورے خاندان میں مشہور تھی۔ میں جانتا تھا کہ ان دونوں کی باتوں پر لوگ کم ہی یقین کرتے ہیں، پھر بھی جس قسم کی باتیں یہ دونوں کرتی تھیں ان کا اثر کافی عرصے تک برقرار رہتا تھا۔ اب بھی وہ سنگن لینے ہی آئی تھیں تاکہ یہاں سے نکلیں تو پورے خاندان کا چکر لگا کر اصل کہانی سنانے کا شرف حاصل کر لیں۔ لوگ ان کی جاسوس فطرت سے کافی متاثر تھے، ہر قسم کی کہانی لانے کو اکثر وہی بھیجی جاتی تھیں۔ ان کو اسی موقع پر تنبیہ کرنا مناسب تھا، ورنہ بات بہت زیادہ پھیل بھی سکتی تھی۔ اس لیے میں نے ذرا سا بھی لحاظ نہ کیا اور بولا، صدیقہ چچی، آپ اگر اس لیے آئی ہیں کہ یہاں کی باتیں سارے خاندان میں سنائیں تو پھر سن لیجئے کہ ہم اور ہمارا خاندان
اب بھی روحوں کے پراسرار بھنور میں پھنسا ہوا ہے۔ پہلے ہم اور پھر آپ لوگ بھی اس کی زد پر ہیں۔ ایسا کوئی انہونا واقعہ کسی کے ساتھ بھی پیش آ سکتا ہے۔ شکنتلا کی روح جب بڑے پھپھا کو بھی پراسرار انداز میں مار سکتی ہے تو پھر آپ تو ہمارے ہی خاندان کی ہیں۔ آپ تک پہنچنا بھلا ان کے لیے کیا مشکل ہوگا؟ کوثر انہی حالات کی پراسراریت کا شکار ہوئی ہے۔ پھر بھی ہم نے بڑے بڑے پہنچے ہوئے لوگوں تک رسائی حاصل کر لی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بہت جلد کوثر واپس آ جائے گی، کوئی اس کا بال بھی بیکار نہیں کر سکے گا۔ انہی بزرگ کی وجہ سے یہاں روح کا سایہ بھی ختم ہو چکا ہے، اس لیے ہم لوگ لوٹ آئے ہیں۔ یہ اطلاع جس نے بھی دی ہے کہ کوثر بھاگ گئی، اس نے جھوٹ بولا ہے۔ میں نے اگر کسی کے منہ سے آئندہ اپنے خاندان کے کسی فرد کے بارے میں کوئی بات سنی تو… ایلو، عجیب سر پھیرا لڑکا ہے۔ میں نے کیا کہہ دیا؟ جو سنا تھا اس کی تصدیق ہی تو کروائی ہے۔ اب یہ تو تم کہہ رہے ہو کہ روحوں کا چکر ہے، ہمیں کیا پتا؟ اور مجھے تو دھمکی دینا مت تم، میں تو یوں بھی کسی کے معاملے میں نہیں پڑتی، اور فول بکنے کی ضرورت نہیں ہے مجھے۔ صدیقہ چچی چراغ پا ہو کر بولی، نہیں بیٹا، وقار ایسی باتیں نہ کرو، یہ بزرگ ہیں تمہارے۔ تایا بولے تو یوں لگا جیسے ان میں بولنے کی ہمت ہی نہ ہو۔ مگر تایا، بزرگ ہیں تو انہیں کچھ خیال بھی تو کرنا چاہیے نا، اس طرح آ کر الٹی سیدھی باتیں کرنا۔ میاں خیر خیریت پوچھنے آئے تھے، اپنے دل سے مجبور ہو کر آئے تھے، ورنہ اگر ہوا بھی لگی ہوتی کہ مرزا جی کی اولاد کھڑے کھڑے ان آدمی کو ذلیل کر دیتی ہے تو اپنے دل پر پتھر رکھ لیتے۔ اب اس دل کا کیا کریں؟ طیبہ سے اتنی محبت ہے کہ… صدیقہ چچی جو بے پناہ غصے میں تڑک کر بولی تھی، آخری جملہ کہتے کہتے ناک سڑکنے لگی، بے وجہ ہی آنکھوں پر دوپٹے کا پلو رکھ لیا اور یوں اچھلنے لگی جیسے بدن کو جھٹکے لگ رہے ہوں۔ ارے صدیقہ، بابلی ہوئی ہو تم، بچہ ہے، پریشان ہے، تم برا نہ مانو، بڑے تو بچوں سے درگزر کرتے ہیں۔ تایا نے بے حد نرمی سے کہا، پھر مجھ سے مخاطب ہوئے، بیٹا اخلاق کو کبھی ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہیے، یہ تو چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جنہیں برداشت کرنا ہی ہوتا ہے۔ اتنے غصے میں آ کر بے قابو ہو جانا آدمی کے کم ظرف ہونے کی نشانی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ تم میں ظرف کی کچھ کمی نہیں۔ معافی مانگو اپنی چچی سے۔ میں جانتا تھا کہ چچی نے مجھ سے زیادہ تایا کا دل دکھایا ہے، مگر وہ پھر بھی سب کچھ سہ گئے۔ میں نے سر جھکا دیا، ذرا دیر کو سوچا، پھر نگاہ اوپر اٹھائی تو صدیقہ چچی یوں تیار بیٹھی تھیں جیسے میری بات منہ سے نکلتے ہی فوراً بول پڑیں گی۔ کیا بولیں گی یہ اندازہ لگانا مشکل تھا، مگر ان کے نتنے کبھی پھول رہے تھے کبھی پچک رہے تھے۔ میں نے دھیمے سے ان سے معذرت چاہی۔ میں چاہتا تھا کہ میں تایا کے حکم کی تعمیل بھی کر لوں اور یہ لوگ بھی جلدی چلے جائیں، مگر میرے معذرت طلب کرتے ہی صدیقہ چچی نے آگے بڑھ کر میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور بولی، اے میں صدقے، کتنا فرما بردار بچہ ہے، میں تو جانتی تھی کہ پریشان ہے، پر بٹوا میں غیر تھوڑا ہی ہوں، وہ تو اچھن کی بہو ہے جو الٹی سیدھی باتیں پھیلاتی ہے، اب دیکھنا کیسے لتے لیتی ہوں اس کے۔ رہنے دے صدیقہ آپا، ان باتوں میں کچھ نہیں رکھا، جس کا جی چاہے ہمارے زخموں پر نمک پاشی کرے، ہم تو سب کو دعائیں ہی دیں گے، یہ ہمارا وتیرہ ہے، اسے ہاتھ سے جانے نہ دیں گے۔ بھائی صاحب اور بھابھی دلہن پہلے ہی صدمے سے دوچار ہیں، یہ باتیں کر کے لوگ ثواب تو کمائیں گے نہیں نا۔ اماں نے کچھ ناگواری اور کچھ دل گرفتگی سے کہا۔ ان باتوں نے ماحول کو اپنی کھردری اور سخت گرفت میں لے لیا تھا۔ ابھی ہمیں آئے دیر نہ ہوئی تھی کہ یہ لوگ چلے آئے۔ حویلی کے اس حصے کی صفائی کوئی معمولی بات نہ تھی، پہلے تو لڈن اور اس کی اماں آ جاتی تھی، اب ایسا کوئی ذہن میں نہیں آ رہا تھا جسے اپنی مدد کے لیے بلایا جائے۔ گھر کے لوگ بھی صفائی پر لگتے تو صبح سے شام ہو جاتی، پر صفائی تو ہو ہی جانا تھی، مگر ان لوگوں کی آمد اور پھر باتوں نے ذہنوں کو مفلوج کر کے رکھ دیا تھا۔ میں تو فوراً ہی اٹھ گیا۔ جہانی آپا اور شنو آپا پہلے ہی جا کر کام میں لگ چکی تھی، ان کے لیے پہلے باورچی خانے کی صفائی ضروری تھی کہ رات کا کھانا بنا سکیں۔ میں اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کمرے کی ہر چیز گرد سے اٹی ہوئی تھی۔ اسی کمرے میں ایک روز گنگوا پراسرار انداز میں مارا گیا تھا۔ اس روز کے بعد سے آج میں پہلی بار اس میں رہنے کا ارادہ کر چکا تھا، ورنہ اس کی موت کے بعد تو اماں نے مجھے اس کمرے میں رہنے ہی نہ دیا تھا۔ جتنا عرصہ بھی رہا اماں ہی کے کمرے میں رہا تھا۔ میں آہستہ آہستہ کمرے کو سمیٹنے میں لگ گیا۔ جہانی آپا اور شنو آپا کے لیے اس کمرے کی صفائی بہت مشکل تھی۔ پھر میں پردادا مرزا صورت بیگ اور جوگندر ناتھ کی خون آلود تصویر کی وجہ سے بھی یہاں کی صفائی خود ہی کرنا چاہتا تھا، تاکہ ان تصاویر پر کسی کی نظر نہ پڑے۔ اماں تو خاص طور پر میری جان کو آ جاتے۔ مجھے نہیں معلوم ہوا کہ مطلوب چچا اور صدیقہ چچی کب گئے۔ میں نے شاید گھنٹہ بھر بعد باہر قدم رکھا تو اماں رات کے کھانے کے لیے کچنار کی کلیاں توڑ رہی تھیں۔ تایا نے حسب عادت کچے صحن میں چھڑکاؤ کر کے پلنگ ڈلوا دیے تھے۔ جہانی آپا اماں کا کمرہ صاف کر رہی تھی اور شنو آپا تایا کے کمرے سے جھاڑو نکال رہی تھی۔ تائی ابھی تک برقعے کا نچلا حصہ پہنے بیٹھی تھیں، برقعے کا اوپر کا حصہ ان کی گود میں رکھا تھا، لگتا تھا ابھی ابھی کہیں سے آئی ہیں یا کہیں جا رہی ہیں۔ میں ان کے قریب جا بیٹھا۔ تائی، برقعہ اتار دیں؟ کیوں؟ وہ تنک کر بولی، ابھی کوثر کے سسرال جانا ہے، پھر پہننا پڑے گا۔ تو برقعہ پہننے میں کون سی دیر لگتی ہے؟
آپ کپڑے نہیں بدلیں گی کیا؟ یہ کپڑے تو میلے ہو گئے ہیں، سسرال جانا ہے تو کپڑے بھی شاندار ہونے چاہیے۔ میں نے انہیں بہلایا مگر انہوں نے کوئی جواب نہ دیا۔ غالباً اماں وغیرہ نے بھی بہت کوشش کی ہوگی اور انہوں نے ایک نہ سنی ہوگی۔ چھوڑ دو بیٹا، اسے اس کے حالوں پر چھوڑ دو، تایا نے نگاہ اٹھائے بغیر کہا۔ کرب ان کے بوڑھے چہرے کی جھریوں میں جم کر رہ گیا تھا۔ میں دانت پیس کر اٹھ گیا۔ کوثر سے نفرت لمحہ بلمحہ بڑھتی جا رہی تھی۔ اماں کے چہرے پر دکھ کے ساتھ ناگواری بھی پھیلی ہوئی تھی۔ میں جانتا تھا کہ کوثر کی وجہ سے انہیں بھی بڑی شرمندگی اور بدنامی کا سامنا ہے۔ ان کا یہ کہنا درست تھا کہ اس کی اس حرکت سے جہانی آپا اور شنو آپا کی شہرت کو بھی شدید نقصان پہنچے گا۔ میں جانتا تھا کہ صدیقہ چچی اور اچھن پھپھا کی بہو تو دن رات ایک کر دیں گی، ایسی ایسی کہانیاں سنائی جائیں گی کہ توبہ الامان۔ مگر وہی بات کہ عزت دینے والا بھی خدا ہے اور بے عزت کر دینے والا بھی۔ جانے وہ کون سے گناہ تھے جن کی سزا ہمیں یوں بھگتنا پڑ رہی تھی، اور جانے کب تک بھگتنا پڑے گی۔ امروہہ کی حویلی میں پہلا دن اور پہلی رات خاصی پرسکون گزری۔ مجھے تمام تجسس پرکاش کا تھا۔ میرا خیال تھا کہ شکنتلا کے چلے جانے کے بعد اس کی روح بے چین ہو کر منڈلاتی پھر رہی ہوگی، مگر ایسی کوئی بھی انہونی بات نہ ہوئی جو میرے ذہن میں اندیشوں کو جنم دیتی۔ اماں نے جہانی آپا اور شنو آپا کو اپنے ہی کمرے میں سلایا تھا، حالانکہ وہ اب خوفزدہ نہ تھیں، یا شاید ان حالات کی عادی ہو چکی تھیں۔ شرف الدین رات کو حویلی نہیں آیا۔ میں بھی جہانی آپا اور اماں کے ساتھ صفائیوں ستھرائیوں میں لگا رہا، اس لیے وہاں نہ جا سکا، ورنہ امروہہ میں داخل ہوتے ہی مجھے شگفتہ کا خیال آیا تھا۔ آپ کو شاید یاد ہو کہ حویلی سے مراد آباد جانے سے قبل جب میں لڈن اور شرف الدین مرزا سولت بیگ کے کمرے میں جا رہے تھے تو سیڑھیوں کے پاس پڑی ہوئی چاندی کی ایک پائل مجھے ملی تھی، جسے میں نے بہت سنبھال کر رکھ لیا تھا۔ یہ بات اچانک ہی میرے دماغ میں آئی تھی کہ وہ پائل میں شگفتہ کو تحفتاً دے دوں۔ حالانکہ وہ ایک ہی پائل تھی، مگر اتنی حسین اور خوبصورت تھی کہ میں اس پر سے نگاہ نہیں ہٹتی تھی۔ وہ اب سے شاید 50-55 سال پہلے کا ڈیزائن تھا اور اس قدر نفیس کام تھا جو اب ہونا مشکل تھا۔ یہ خیال آتے ہی میں نے اپنے سامان میں اسے تلاش کیا تو وہ مل گئی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ جب بھی شرف الدین کے گھر گیا وہ لے جاؤں گا اور موقع ملتے ہی اسے شگفتہ کو دے دوں گا۔ اماں تو پہلے ہی ارادہ کیے بیٹھی تھی کہ یہاں پہنچتے ہی شگون کی رسم پوری کر دیں گی۔ ہمارے خاندان میں منگنیاں راس نہیں آتی تھیں۔ اس سے قبل خاندان بھر میں جس کی بھی منگنی کی گئی تھی وہ ٹوٹ چکی تھی، اس لیے برسوں پہلے ہی یہ رسم موقوف کر دی گئی تھی۔ اب شگون کا دوپٹہ یا جوڑا اور پھول پہنا دیے جاتے تھے اور اسی روز تاریخ پکی کر کے مٹھائی کھلا دی جاتی تھی۔ اماں بضد تھیں کہ تاریخ لے لیں، مگر میں ان حالات میں خاص طور پر تایا اور تائی کے غم کی وجہ سے ایسا نہیں چاہتا تھا۔ میرے خیال میں یہ تایا وغیرہ کے ساتھ زیادتی ہوتی، مگر اماں کوثر کی وجہ سے پریشان تھیں۔ پتہ نہیں کیوں انہیں گمان تھا کہ کوثر یہ شادی نہیں ہونے دے گی۔ شاید اسی لیے وہ کوثر کی غیر موجودگی میں ہی میری شادی کر دینا چاہتی تھیں۔ میں نے انہیں ہر طرح یقین دلایا کہ کوثر ایسا کبھی نہیں کر سکے گی، مگر ایک دھڑکا تھا جو انہیں لگا ہی رہا۔ میں اس پر تیار ہو گیا کہ آپ شگون کی رسم ادا کر دیں۔ اس رسم کا مطلب یہ تھا کہ لڑکی پرائی ہو گئی ہے۔ اس طرح رشتے لانے والے لوگ جان جاتے تھے اور یہ بات پکی ہو جاتی تھی کہ فلاں لڑکی اب فلاں کے گھر کی بہو ہے۔ یہ رسم کر دینے سے شگفتہ کے باوا کی باتیں یا فیصلہ بدل جانے کا اندیشہ بھی ختم ہو جاتا اور مجھے بھی اطمینان ہو جاتا۔ میں اس سلسلے میں تایا سے بات کرنا چاہتا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ تایا کی دل آزاری نہ کرنے کے لیے میں جھوٹ بول دوں گا کہ شگفتہ کے باوا جلدی کر رہے ہیں۔ یوں تایا یہ نہیں سوچیں گے کہ مجھ پر غموں کا پہاڑ ٹوٹا ہوا ہے اور ہم شادی کر رہے ہیں۔ یہ تمام باتیں میں سوچ چکا تھا اور چاہتا تھا کہ شرف الدین کا رشتہ آ جائے تو جہانی آپا کا شگون بھی ہو جائے، یوں اماں ایک بڑے بوجھ سے چھٹکارا پا لیتی۔ اگلے تمام دن میں مصروف رہا۔ سویرے ہی میں نے خورشید چاچا کے بھتیجے اور بھائی سے رابطہ کیا۔ وہ لوگ یہ جان کر بہت خوش ہو گئے کہ ہم لوگ امروہہ آ گئے ہیں۔ خورشید چاچا کے بھائی رشید چاچا نے فوراً ہی اپنی بہو کو حویلی بھیج دیا تاکہ وہ اماں اور بہنوں کا ہاتھ بٹا سکے۔ رشید چاچا نے بھتیجے کو اناج حویلی پہنچانے کا کہہ دیا اور میرے ساتھ خود حویلی میں چلے آئے۔ انہوں نے اماں کو تمام حساب کتاب دیا، گودام میں ضرورت کی چیزیں پہنچائیں۔ اس زمانے میں انگیٹھی میں بنولے کا براتا چلایا جاتا تھا، وہ بھی کافی تعداد میں حویلی پہنچا دیا۔ ہر ضرورت کی چیز حویلی میں فراہم کرنے کے بعد میں شام کو نہا دھو کر تیار ہو گیا۔ میرا ارادہ شرف الدین کے گھر جانے کا تھا۔ رشید چاچا رات تک حویلی میں رہے اور تایا سے باتیں کرتے رہے۔ ان کی بہو حویلی کے کام کاج نپٹاتی رہی اور بھتیجا تایا اور تائی کا کمرہ صاف کرتا رہا۔ رشید چاچا کو بھی تائی کے بارے میں سنگن مل چکی تھی۔ غریب اور جاہل آدمی ہونے کے باوجود انہوں نے کسی قسم کی دل آزاری کی بات نہیں کی، بلکہ دبے لبے لہجے میں صرف تائی کو بڑے حکیم صاحب کو دکھانے کا مشورہ دیا، بہو کو ان کا خیال رکھنے کی تلقین کی اور بہو نے فوراً ہی ان کے تمام کام اپنے ذمے لے لیے۔ جانے اس نے تائی پر کیا جادو کر دیا کہ وہ بے چونہ چرا اس کی بات مانتی چلی گئی۔
ان لوگوں کے آنے سے اماں کو بڑی ڈھارس ہوئی۔ اماں نے رشید چاچا سے کہہ دیا کہ وہ بہو اور بھتیجے سمیت حویلی چلے آئیں۔ حویلی بہت بڑی تھی، دوسری طرف کے 2-3 کمرے وہ اپنے رہنے کے لیے ٹھیک ٹھاک کر سکتے تھے۔ رشید چاچا نے فوراً حامی بھر لی اور اگلے ہی روز چلے آنے کا وعدہ بھی کر لیا۔ میں شرف الدین کے گھر جانے کو نکلا تو کافی ہلکا پھلکا تھا۔ راستے میں پان والے چاچا کے علاوہ محلے کے دوسرے لوگوں سے بھی ملاقات ہوئی۔ سبھی خوش تھے کہ حویلی آباد ہو گئی، ورنہ وہ لوگ اس کی ویرانی سے کافی خوفزدہ تھے۔